بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بات کروں گی وہ بہت حساس موضوع ہے، اور یہ اس لیے اتنا زیادہ حساس بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے خلاف نہ تو کوئی آواز اٹھا رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ یہ کہ ہر 4 گھر چھوڑ کے 5ویں گھر میں ایک عورت اپنے شوہر سے پٹ رہی ہے۔ اس کے کیا اثرات اس عورت کی شخصیت پر پڑتے ہیں اور بچوں کی نفسیات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے جو سیرت النبی پڑھی ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے، اور وہ میں علم آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا کس قدر بڑا گناہ ہے اور خلاف شریعت ہے یہ بات۔ اب اس میں بہت سے لوگ اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ شوہر کا حق ہے۔ ہاں ہے، شوہر کا حق ہے، لیکن کن حالات میں ہے، کیا کبھی یہ جاننے کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے؟ صرف اور صرف اس صورت میں کہ اگر بیوی شریعت کے خلاف کوئی کام کرے، اس صورت میں شوہر تنبیہ کرنے کے لیے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اس کو کوئی معذوری نہ ہو، اس حد تک آپ اس کو نہ ماریں کہ وہ اس کا کوئی اعضاء معذور ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی حالات میں بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے حضور آپ جواب دہ ہیں اس چیز کے لیے، اور آپ کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی بیوی خود آپ کو معاف نہ کر دے۔ تو اس چیز کے لیے اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے مارا، یا اگر آپ کو کوئی جواب اپنے اندر سے نہیں ملتا تو سوچ لیں کہ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈریں، روز قیامت سے ڈریں، اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس چیز کا آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ایک کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھایا صرف اس لیے کہ وہ کمزور تھی، وہ طاقت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ آپ سے پٹتی رہی اور آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے رہے۔ یہ گناہ ہے، اس لیے آپ اس چیز کو ترک کر دیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نفسیاتی اثر بچے پر کیا پڑتے ہیں۔ بچوں پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں، لڑائیاں تو ایک سمجھیں کہ ایک بالکل نارمل بیہیویئر اب بنتا جا رہا ہے۔ میں اکثر اپنے لیکچرز میں اس چیز کی تنبیہ آپ لوگوں کو کرتی رہتی ہوں کہ بچوں کے سامنے اوائڈ کریں، مت لڑائی کریں۔ اس کے منفی اثرات بچوں کی شخصیت پر پڑتے ہیں، بچے نہیں بھولتے، ان کے لاشعور میں یہ ماں باپ کی لڑائیاں بیٹھتی ہیں۔ لیکن ایک عورت کا پٹنا بچوں کی نفسیات پر کتنے برے اثرات ڈالتا ہے۔ اب اگر آپ کا بیٹا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں اپنے باپ سے اس کے باپ سے پٹ رہی ہے، تو اگر وہ لڑکا ہے تو وہ کیا پرسیو کرے گا، اور ایک لڑکی ہے وہ کیا پرسیو کرے گی، دونوں کا میں آپ کو فرق بتاؤں گی۔ اگر بیٹا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں پٹ رہی ہے، پہلا کانسیپٹ تو اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ میری ماں کمزور ہے اور میرا باپ طاقتور ہے، وہیں وہ اپنے آپ کو طاقتور تصور کرنا شروع کر دے گا۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنی ماں کو کبھی بھی رسپیکٹ نہیں دے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک عورت ہے جو پٹ رہی ہے، یعنی کہ یہ رسپیکٹ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی، اس لیے یہ پٹ رہی ہے۔ تیسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایک عورت کو رسپیکٹ نہیں دے گا۔ اب رشتے تو بہت بعد میں آتے ہیں، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، یہ سب تو بعد میں آتے ہیں، وہ تو ایک عورت کو ہی رسپیکٹ نہیں دے پائے گا۔ تو جب عورت کو رسپیکٹ نہیں دے گا تو ایک ماں یا کسی رشتے میں بندھی عورت کو وہ کیسے رسپیکٹ دے سکتا ہے؟ جبکہ عورت میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے بالکل برابری کا بنایا ہے، پسلی سے بنایا ہے آدم کی، تو اس چیز سے آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کی خاطر اس عمل سے اپنے آپ کو روکیں،
اگر بچہ ماں کو رسپیکٹ نہیں دے رہا تو وہ اس کی نافرمانی بھی کرے گا، وہ اس کی بات بھی نہیں مانے گا۔ پھر اگر بیٹی کی ہم بات کریں تو بیٹی جو بہت چھوٹی ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی گھرستی ابھی شروع نہیں ہوئی، وہ دوسرے گھر جانے سے پہلے، وہ کسی مرد کے اپنی زندگی میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا کمزور تصور کر لے گی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کمزور دیکھا، اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ پٹتا ہوا دیکھا، اس لیے وہ جب دوسرے گھر جائے گی تو وہ یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائے گی کہ میں کمزور ہوں اور میں جس آدمی کے ساتھ جا رہی ہوں شادی کر کے وہ طاقتور ہے۔ کیا یہ صحیح لگتی ہے آپ کو بات؟ اس کا بہت منفی اثر بچوں کی شخصیت پر پڑ رہا ہے۔ پھر میرے پاس جو کمپلینز آتی ہیں وہ کیا کہ جی ہماری بچی میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ کانفیڈنس کیسے آئے گا جب وہ اپنے آپ کو بحیثیت عورت کے کمزور تصور کر رہی ہے؟ تو اس کے اندر کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ ہو سکتا ہے؟ دوسرا، اگر لڑکا ہے تو اس کی کمپلینز یہ آتی ہیں کہ یہ بہت خود سر ہو رہا ہے، یہ نافرمانی کرتا ہے، یہ باپ سے تو ڈر لیتا ہے لیکن مجھ سے نہیں ڈرتا، ماں سے نہیں ڈرتا، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، بچے مدر ڈیف ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، جب میں 4-5 سیشنز لے کے روٹ کوز پر پہنچتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی مسئلے کی جڑ تو یہ ہے کہ ماں کی رسپیکٹ اس گھر میں نہیں ہو رہی۔ اب اس میں اگر ادر فیکٹرز یعنی کہ ساس سسر یا نندوں کا کوئی ہاتھ ہے، وہ شوہر سے بیوی کو پٹوا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ اپنی نفس کی تسکین کے لیے اپنی بیوی کو مار رہے ہیں، یا وہ واقعی مار ڈیزرو کرتی ہے، یا واقعی اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس پر اس کو مارا جائے۔ مارنا تو ایک بہت ایکسٹریم لیول ہو جاتا ہے نا، ایبیوز میں آ جاتا ہے۔ تو کیا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جس پر اس کو مارا جائے؟ اور اگر اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تو آپ یقین کریں کہ آپ گناہ کے مرتکب ہیں، اور اس چیز سے فوری طور پر آپ کو اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ خدارہ اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے گھر سے اس چیز کو ختم کریں۔ مارنا پیٹنا ایبیوز چاہے عورت کو ہو چاہے بچوں کو ہو غلط ہے۔ عورت جو ہے وہ اس کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے، دھجیاں اڑ جاتی ہیں، وہ اپنے لیے کبھی آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس انسان پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے اور ریلائی کرتی ہے وہی اس کو تحفظ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ لیتی ہے۔ آپ کا رشتہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کو تحفظ فراہم کریں تاکہ اس کا بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہو، وہ ایک ہیلدی لائف گزارے، ایک خوشحال گھرانہ ہو اور بچے اس میں پروان چڑھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے کوئی نہ کوئی لیسن لیں گے، اور اس چیز کو اگر آپ کے گھر میں یہ اس چیز حصہ ہے آپ کے گھر کا تو اس کو ترک کریں، فوری طور پہ اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کریں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔